جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی ہے جنت کی، تو بات کرتے ہیں جنت کے محلوں کی، جنت کے خیموں کی، جنت کے کمروں کی۔ خیمہ آپ میں سے وہ لوگ جو نہیں سمجھتے، خیمہ کہتے ہیں ٹینٹ کو، اور محل پیلس اور کمرے روم کو۔ تو چونکہ چینل پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ووکیبلری ان کی اردو کی اتنی سٹرونگ نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہم انگریزی کے الفاظ کا بھی استعمال تھوڑا تھوڑا ساتھ میں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الزمر کی آیہ مبارکہ ہے کہ لیکن جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا، یعنی اپنے رب سے ڈرے کہ ایک دن اس کے آگے میں نے حاضر ہونا ہے، میں اپنے اعمال کا اس کیا جواب دوں گا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، تو اپنے رب کے آگے حاضر ہونے سے ڈرے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوئے، اپنے کیے کے اوپر شرمندہ اور اس سے توبہ استغفار کی، اور نیک کام کرتے رہے اور خلوص نیت کے ساتھ کرتے رہے، رب کی رضا کے لیے کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے ان کے رب کے ہاں؟ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے بلند محل بنائے ہیں ان کے رب نے۔ یہاں لفظ غرف استعمال ہوا ہے جو عام طور پہ غرفہ عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، لیکن بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کمرہ نہیں کیا، بلکہ جیسے کنز العرفان میں آتا ہے کہ اس کا ترجمہ محل کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے محل کے اوپر مزید بلند محل، یعنی ایسے بلند محل ہوں گے کہ ان کے اوپر مزید بلند محل بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پر وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کے بلند محلات ہیں، جن کے اوپر مزید بلند محلات ہیں جو ان سے زیادہ بلند ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک محل دیکھو گے تم تو کہو گے او کتنا بلند محل ہے، کتنا بڑا پیلس ہے، اور آگے جاؤ گے تو اس سے بھی بڑا ایک پیلس پاؤ گے۔ تو ایسے ان کے رب نے بلند پہ بلند چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ کمرے اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا کیونکہ باقی آیا جو مبارکہ جو ہے وہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوئی کا جو ذکر ہے، تو اس سے علماء نے محل مراد لیا ہے۔ اور وہ ایسے، اور غرفہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ وہ ایسے محل ہوں گے، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک موتی سے تراشا ہوا محل ہے، ایک ہیرے سے تراشا ہوا محل ہے، اور وہ بیسیکلی ایک ہیرا ہے نا، تو ایک اس کے ایک ہونے کی وجہ سے، سنگل یونٹ ہونے کی وجہ سے لفظ غرف کا استعمال ہوا ہے، لیکن دراصل وہ اپنے اندر محل کا سا حجم رکھتا ہوگا، محل کا سی کی ڈیپتھ رکھتا ہوگا، ڈیٹیلز رکھتا ہوگا۔ اور اس کو پھر تفسیر خازن میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنتی لوگ اپنے مقامات میں فرق کے باعث اپنے سے اوپر بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے افق میں مشرق یا مغرب کی جانب کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو انبیاء علیہم السلام کی منزلیں ہیں، دوسرے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، کیوں نہیں وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ بخاری شریف کتاب بدء الخلق میں حدیث نمبر 3256 کے تحت، یعنی کہ گویا جیسے تم آسمان میں ستارے دیکھتے ہو نا، ویسے ہی جنتی اپنے جب اوپر دیکھیں گے تو انہیں ایسے ستارے چمکتے معلوم ہوں گے۔ وہ چمکتے ستارے نہیں ہوں گے، وہ ان لوگوں کی جنتیں ہوں گی جو اعلیٰ مقامات پر ہیں۔ تو
تو گویا جنت بھی اپنے اندر ایک یونیورس کی سی کیفیت رکھتی ہوگی کہ تم جیسے زمین میں آسمان پہ نظر دوڑاتے ہو تو تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، تو ویسے وہاں تم آسمان پہ جو تمہارا آسمان ہوگا، وہاں تو عرش ہے، آسمان عرش کی روشنی جنت کی روشنی، تو وہاں پر تمہیں ایسے نظر آئیں گی اعلیٰ مقامات کے لوگوں کی جنتیں کہ گویا وہ ستارے ہیں جو چمکتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے ان کمروں کی یا کمرہ نما یا محلوں کی، جو محل نما کمروں کی، جو بھی اس میں آپ لے لیں انڈرسٹینڈنگ، ظاہری الفاظ پہ لے لیں یا اصل معنوی معنی لے لیں، تو اب اس کے اندر ایسی جو تفصیلات ہیں نا وہ اب ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ۔ یہ تو انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو وہ لوگ جن کے ذہن میں جنت میں کوئی تمثیلی، کوئی مثالی چیز ہے، نہیں حقیقت میں تعمیر شدہ ہے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی وجہ سے یہ اس طرح کے محل یا اس طرح کے جو ہے کمرے جو ہے انہیں بطور بدلہ دیے جائیں گے، تو یہ ان کے نیک عمل کا بدلہ ہوگا جو ان کو یہ عطا ہوگا۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں نا، صبر کی بات میں جو بار بار آپ سے کرتا ہوں، تو صبر جو ہے وہ انسان کو کن کن مقامات پر پہنچا دیتا ہے، اس سے آپ اندازہ کریں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ صالح بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھا اور مصائب و آلام پہ صبر کرتے رہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیہ مبارکہ میں جس میں اللہ فرماتا ہے، آیہ 76 ہے سورہ الفرقان کی، 75 اور 76 آیہ مبارکہ، 76 میں اللہ فرماتا ہے کہ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ یعنی کہ وہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پہ صبر کرتے ہیں اور زندگی کے مصائب و آلام پہ صبر کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور فقر و فاقے پہ صبر کرتے ہیں، زندگی کی آزمائشوں اور امتحانات پہ صبر کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کا اونچا درجہ انعام میں تیار کیا ہے، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور یہ استقبال یوں ہوگا کہ فرشتے دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کی تعظیم و تکریم کریں گے، یا یوں ہوگا کہ اللہ ان کی طرف سلام بھیجے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وہ اس بلند درجے میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اور یہ تفصیلات تفسیر مدارک میں بھی آتی ہیں اسی آیہ مبارکہ کے تحت، اور تفسیر خازن میں بھی آتی ہیں اسی آیہ مبارکہ کے تحت۔ اور آپ سورہ سبا اٹھا کے دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر بھی ذکر فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ کو غور سے سننا، اللہ یہاں پر دو چیزوں کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، ایک تمہارا مال اور دوسری تمہاری اولاد۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اللہ فرماتا ہے اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دے، مگر إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن کیا تمہیں ہمارے قریب کرے گا؟ وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو، تو پھر وہ ہمارے قریب تمہیں کر دے گا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، تو پھر کیا معاملہ ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ تو یہاں پر غرفات کا جو ذکر ہے وہ بالا خانوں کے معنی میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نا کہ کفار جو ہے وہ اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے لوگوں پر فخر و تکبر کرتے تھے۔ ہم نے کفار مکہ کے حالات میں بھی یہ بات پڑھی کہ
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو کفار نے حضور سے یہ کہا کہ بھئی اب آپ کی تو جڑ کٹ گئی، آپ کے تو کوئی نر اولاد ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، ان شانیہ هو الابتر، اے میرے نبی آپ کے جو دشمن ہیں نا وہ بے نام و نشان رہیں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کی آل اولاد کی عزت و تکریم کہاں ہے، اور کون کہتا ہے کہ میں فنا کافر کا بیٹا ہوں، کون کہتا ہے کہ میں ابو جہل کا یا ابو لہب کا یا عتبہ کا یا شیبہ کا یا ولید ابن مغیرہ کا میں ان کا بیٹا ہوں، کوئی نہیں کہتا، کوئی ان لوگوں سے نسبت نہیں جوڑتا۔ تو اگر ایمان والے ہوگے تو تمہارا ایمان تمہیں فائدہ دے گا، اور اگر ایمان والے نہیں ہوگے تو تمہارا مال اور تمہارا دولت یہ سب بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا کہ تب کیا کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ برباد ہو گیا۔ یہ ہاتھوں کا ٹوٹنا عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا آگے کہ دیکھو اس کا جو اولاد ہے، اس کی جو اولاد ہے اور اس نے جو کمایا ہے، اس میں سے کسی چیز نے اسے نفع نہیں دیا، نہ اس کے مال نے، نہ اس کے ہاتھوں نے جو کمایا، کچھ چیز اسے نفع بخش نہ ہوئی، کسی چیز کا اسے فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے اصل میں فائدہ ایمان اور اس کے بعد عمل صالح، یعنی کہ اگر عمل صالح کرو گے اور ایمان نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، ایمان کے ساتھ نیک کام ہو تو پھر فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صالح مومن جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسی کا مال اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے اس کا مال قرب الہی کا سبب نہیں بنتا۔ اور یوں ہی اس مومن کی اولاد قرب الہی کا ذریعہ ہے جو انہیں نیک علم سکھائے، دین کی تعلیم دے، صالح اور متقی بنائے، ورنہ کسی کی اولاد اس کے لیے قرب خدا وندی کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ صالحین، صالح مومنین، ان کے لیے ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک کا بدلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین کے ساتھ ہوں گے۔ تفسیر تبری میں سورہ سبا کے تحت اس کی تفسیر آتی ہے، پھر تفسیر مدارک میں، پھر روح البیان میں، یہ ساری باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے جو صحیح مسلم شریف میں آتی ہے، کتاب البر والصلہ والآداب میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا۔ حدیث 2564۔ تو یہاں پہ یہ جو بالا خانے یعنی کہ اونچی عمارتیں، اونچی بلند عمارتیں کہ جن کی چھتیں بھی ہوں، ان کی بالکنیز بھی ہوں، اس طرح کے معاملات ہوں۔ اچھا، پھر سورہ صف میں آ جائیں، اس کی آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں۔ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر رہائش گاہوں کا ذکر ہے، اور ایسی رہائش گاہیں جو پاکیزہ ہوں گی، جو اچھی ہوں گی، اور یہاں پہ جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں پالا، وہ ایمان لائیں
اور پھر فرعون نے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کیا، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے یہاں جنت میں کوئی گھر بنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایک لمحے کو سوچیں وہ دعا کیسی دعا ہوگی، وہ دعا میں کیا تڑپ ہوگی، وہ ایمان کی کیا کیفیت ہوگی کہ ان کی دعا کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک مثال کے طور پہ، ایک ایگزامپل کے طور پہ، ایک ماڈل کے طور پہ مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو مسلمانوں، کافروں کے ظلم و ستم سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یاد رہو ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ فرعون کی بیوی آسیہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تو فرعون کو جب خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر کیا اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ پھر عرض کی کہ مجھے فرعون اس کے کفر و شرک اور ظلم سے نجات دے اور مجھے فرعون کے دین والے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ تو جس طرح فرعون کے کفر نے حضرت آسیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوا، اسی طرح مسلمانوں کو ان کے رشتہ داروں کا کفر نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان کے کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو عذاب نہ ہوگا۔ تفسیر خازن اسی آیہ مبارکہ کے تحت یہ تفصیل آتی ہے، اور پھر تفسیر جلالین میں بھی اسی آیہ مبارکہ کے تحت۔ اب اس میں یہ جو الفاظ ہیں اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، تو یہ جو بیت ہے نا یعنی گھر، تو جنت میں گھر کا کانسیپٹ بھی ہے جہاں تم رہو گے، جو تمہاری رہائش گاہ ہوگی، جو تمہاری پاکیزہ رہائش گاہ ہوگی، جو محلوں جیسی ہوگی، اور ایک نہیں محلوں پہ محل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت آسیہ فرعون کی بیوی یعنی ملکہ ہیں، دی ایمپرر تھا نا وہ فرعون، کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ تو نہیں تھا نا، اس کی ایمپائر تھی۔ تو ایسی ملکہ کو جب اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے گا تو کیا خیال ہے کوئی چھوٹا موٹا گھر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ فرعون کے محل تو اس محل کے ایک کونے میں آ جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالی محل جنتیوں کو عطا کرے گا، اور ایسی جنتی عورت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے انہیں ان کا گھر دکھایا، تو وہ گھر کیسا ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے بعد پھر انہیں ہر مشکل ہی نہ لگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ کا قرب زیادہ ہو، یاد رکھو، اور اللہ کی محبت میں، اس سے ملاقات کے شوق میں، اس دنیا سے بے رغبتی اور رب کے ہاں جانے کی ایک تڑپ، ایک تمنا، اور یہ ایسی دعا یہ جائز ہوتی ہے۔ اس طرح کے بندہ یہ نہیں کہ موت نہیں مانگ رہا، یہ ہوتا ہے کہ رب کی ملاقات کا شوق ہے اس میں، اور اللہ سے پناہ طلب کرنا اور اس کی بارگاہ میں التجا کرنا، مشکلات اور مصائب میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا، اور پھر مانگ کے مطمئن ہو جانا اور مانگتے رہنا، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو عطا کرتی۔ امام ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے کمرے ہوں گے
کہ ان کا اندرون بیرون سے اور بیرون اندرون سے نظر آئے گا، یعنی اندر باہر ویزیبل ہوں گے۔ اور ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کمرے کس کو ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے ساتھ اچھے کلام سے پیش آئے، اچھی بات کرے، جس کے اندر اخلاق ہو، تمیز ہو، تہذیب ہو، گالم گلوچ نہ کرتا ہو، لوگوں کے دل نہ توڑتا ہو، الٹی پٹھی باتیں نہ کرتا ہو، لڑائی جھگڑے نہ کرتا ہو، بلکہ اچھے احسن طریقے سے بات کرتا ہو، خوش کلامی ہو جس کے اندر، اور پھر دوسروں کو کھانا کھلائے، روزے پر مداومت کرے، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو وہ نماز پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی روزے رکھنے والا، راتوں کو نمازیں پڑھنے والا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا، اور لوگوں سے اچھے کلام کرنے والا۔ یعنی اس میں حقوق العباد بھی آ گیا، حقوق النفس بھی آ گیا، اور پھر حقوق اللہ بھی آ گیا۔ اچھا، لوگوں سے کلام کا کرنا، ان کو کھانے کا کھلانا، یعنی لوگوں پہ خرچ کرنا، چیریٹیبل ورک کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جو اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے ان سے اچھی بات کرنا، یہ حقوق العباد میں آ گیا۔ اور پھر رات کا کچھ حصہ سونا اور کچھ حصہ عبادت کا کرنا، یہ حقوق اللہ اور حقوق النفس دونوں کو آ گیا، کہ کچھ آرام بھی کر لیا، کچھ عبادت بھی کر لی۔ اور پھر روزوں کا رکھنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ تمہارے نفس کو تقویت بخشتا ہے اور تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اس میں بھی حقوق النفس اور حقوق العباد دونوں آ گئے، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی تو آپ کے اوپر ایک حق ہے۔ ترمذی شریف میں کتاب البر والصلہ میں روایت آتی ہے، اور صحیحین میں یعنی امام بخاری اور امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جنت میں ایک ایسا خیمہ ملے گا، ایک ٹینٹ ملے گا، جو ایک کھوکھلے موتی سے بنا ہوگا، یعنی ایک ہالو موتی سے بنا ہوا ہوگا، ہالو پرل۔ اس کی لمبائی کیا ہوگی پتہ ہے؟ 60 میل، طولها 60 میلا، 60 میل لمبا ٹینٹ کبھی دیکھا ہے؟ 60 میل یعنی 100 کلومیٹر سے بھی تھوڑا زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی سمجھ لیں ایک پورا آپ کا کوئی بڑا شہر آ جائے، اس میں 60 میل کس کو بولتے ہیں، اتنا لمبا ایک خیمہ ہے، اور موتی سے بنا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر اس مومن کے لیے کئی بیویاں ہوں گی، فیہا اہلون، کئی بیویاں ہوں گی، وہ باری باری ان کے پاس جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے خیمے میں جو اس کی بیویاں رکھی ہوں گی، تو وہ بیویاں اس خیمے میں ہوں گی، پر وہ بیویاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی، کہ اتنی دور دور ایک دوسرے سے وہ بیویاں ہوں گی۔ 60 میل تو بہت بڑا ڈسٹینس ہوتا ہے نا، کوئی 3-4 میل پر بھی ہو تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ ایک ایک بیوی کے پاس جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ قوت عطا فرمائے گا کہ وہ ایک ایک بیوی کے پاس جائے گا، اور کتنی بیویاں ہوں گی اللہ بہتر جانتا۔ یہ جنت کی حوروں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ بخاری شریف کتاب بدء الخلق اور مسلم شریف کتاب الجنہ میں۔ تو اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کتاب الجنائز میں بھی ایک حدیث آتی ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے لخت جگر کے مرنے پر اللہ کی تعریف کرتا، یعنی اپنا پیارا چلا گیا، اپنا لخت جگر چلا گیا، اپنی اولاد چلی گئی، پر وہاں پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ ترمذی شریف کتاب الجنائز میں روایت آتی۔ تو مسجد کے بنانے میں ہیلپ کرنا یا مسجد کا بنانا، یہ جنت میں۔ اور جنت کا گھر یہ نہ سمجھنا کوئی چھوٹا 120 گھر کا گھر، 120 گز کا، 50 گز، 80 گز کا ایسا کوئی پلاٹ مل جائے گا تمہیں، نہ جنت کا گھر بتایا تو ہے، وہ عام گھر نہیں ہے، وہ ایسا گھر ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے محل اس کے کسی کونے میں آ جائیں، وہ جنت کا گھر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی تعریف کرنا، جب کہ انسان پہ مصیبت آ جائے اس وقت بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ گھر بناتا ہے جنت۔ اور صحیحین میں عبداللہ ابن ابی اوفی اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ
ان سب سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہادہ خدیجہ، یہ خدیجہ ہیں، ان کو ان کے رب کا سلام پہنچا دیجئے اور یہ خوشخبری بھی سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان یبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا صخب، اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی شور و غب نہ ہوگا، لا صخب فیہ ولا نصب، اور نہ اس میں تھکن ہوگی۔ جنت میں کوئی تھکان نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، اتنی زیادہ غلاموں کی پریزنس میں بھی شور نہیں ہے، سکون ہے۔ بخاری شریف کتاب مناقب الانصار اور مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ میں روایت آتی ہے، اور صحیحین میں ہی یعنی بخاری اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سونے کا ایک محل ہے، سونے کا ایک محل۔ میں نے کہا یہ کس کا محل ہے؟ یعنی پورا محل سونے کا بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سونا بھی جنت کا، پیورسٹ پیور، دنیا میں اس کا شائبہ بھی نہیں۔ بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر، تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ قالوا، تو فرشتوں نے کہا قریش کے ایک نوجوان کا۔ میں نے سمجھا کہ اس سے مراد میں ہی ہوں، فظننت انی انا ہوا، فقلت ومن ہوا، تو میں نے کہا اچھا وہ قریش کا نوجوان کون ہے جس کا یہ محل ہے؟ قالوا لعمر ابن الخطاب، تو کہنے لگے یہ عمر ابن الخطاب کا محل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ بخاری شریف کتاب التعبیر اور مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ میں روایت آتی۔ اس سے اندازہ کرو مقام عمر ابن الخطاب امیر المومنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے کہ جنت میں محل ہے اور پورا سونے کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، اور امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے کمرے ہوں گے کہ اگر ان کا مکین اندر ہوگا تو باہر کا حصہ اس سے پوشیدہ نہ ہوگا، اور اگر باہر ہوگا تو اندر کا حصہ پوشیدہ نہ ہوگا، یعنی اندر باہر ایسے ٹرانسپیرنٹ محل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اندر باہر دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہوں گے، اندر سے باہر، باہر سے اندر۔ اب لوگ کہیں گے اس سے تو پرائیویسی نہیں افیکٹ ہوگی۔ یہ دیکھو جنت نا ہمارے آپ کے محلوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ پڑوسی کے گھر میں جھانکا تانی ہو رہی ہے۔ وہ اس جنتی کی جنت ہے، اس میں کسی غیر کا کوئی آنا جانا نہیں ہے، وہ اس جنتی کی جنت ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم گھر میں ایک گلاس کا کمرہ بناؤ اور اس گھر میں صرف تم ہی رہتے ہو، تو اس گلاس کے کمرے میں تم جاؤ یا تم نہ جاؤ صرف تم ہی دیکھ سکتے ہو اور کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو بس یہ ہے کہ پرائیویسی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہے، وہاں پہ کوئی کسی کی پرائیویسی انویڈ نہیں کرے گا، کوئی جھانکا تانی نہیں ہے۔ جنت کو ہمارے ہاں کے محلے نہ سمجھو کہ کسی کے گھر پہ ایسے وقت پہ گاڑی آ جائے، جس وقت پہ گاڑی نہیں آتی تو عورتیں کھڑکیوں میں پہنچ جاتی ہیں کہ ارے اس وقت اس گھر پہ کیا کس کی گاڑی آئی ہے۔ یا محلے میں تم کوئی نئی کار لے آؤ تو سب کی نظر آ جاتی ہے، ارے فلانے نے تو نئی گاڑی خرید لی، فلانے کے گھر میں تو کام ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرا رہے ہیں، پتہ نہیں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ان کے پاس۔ جنت ایسا نہیں ہے، جنت ایسی جگہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو اندر باہر دیکھ رہے ہو تو تم دیکھ رہے ہو، تمہارا گھر ہے، کوئی ہے ہی نہیں اور تمہارے علاوہ، تو کس نے دیکھنا ہے؟ تمہارے غلام ہیں، جنتی غلام ہیں، جنتی نوکر چاکر ہیں، وہ اندر باہر ہوتے ہیں، تمہارے گرد رہتے ہیں، چاہو تو انہیں بھیج دو، اکیلے رہو، خلوت اختیار کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جنت کو سمجھو تو صحیح نا، پہلے جنت کو دنیا جیسا سمجھ رکھا ہے۔ بہرحال تو وہ کمرے ایسے ہوں گے کہ اندر باہر نظر آتے ہوں گے۔ تو صحابہ کا بھی دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ پھر محلے والوں کو پتہ چل جائے گا، نہ نہ نہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمرہ ملے گا کس کو، ایسے کمرے ملیں گے کس کو؟ تو آپ نے فرمایا جو اچھا کلام کرے اور پابندی سے روزے رکھے اور دوسروں کو کھانا کھلائے، سلام کو رواج دے۔ اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہیں، اب آپ کہیں گے یہ حدیث تو آپ پہلے بھی بتا چکے، نہیں، اس میں تھوڑی اور تفصیلات ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو اچھا کلام کرے، اچھی بات کرے، اور اس کے بعد
پابندی سے روزے رکھے اور دوسروں کو کھانا بھی کھلائے اور سلام کو رواج دے، وَأَفْشَ السَّلَامَ وَصَلِّ النَّاسَ نِيَامٍ، اور جب لوگ سو جائیں تو وہ نماز میں مشغول ہو جائے۔ عرض کیا گیا یعنی راتوں کو نمازیں پڑھنے والا۔ تو عرض کیا گیا اچھے کلام سے کیا مراد ہے؟ اچھے کلام سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کا کرنا، لیکن اس کے اندر زبان کی پاکی کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا یہ کہنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کی ذات بزرگی والی ہے، بے عیب ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اب اس بات پر اگر آپ غور کریں نا، یہ جو الفاظ ہیں، جو انسان صحیح معنی میں ان الفاظ کو ادا کرتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے جو زبان رب کی تعریف کرتی ہے وہ گالی دے گی، وہ کسی کا دل توڑے گی؟ اس کو تو سارا وقت یہ خیال رہے گا کہ میری زبان تو وہ زبان ہے جس سے میں رب کا نام لیتا ہوں، جس سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں، اب اس زبان سے گالی بھی دوں، اس زبان سے کسی کا دل بھی توڑوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ہاتھوں سے تو میں سجدے میں زمین پر ہاتھ رکھتا ہوں، ان ہاتھوں سے گناہ کیسے کر لوں؟ ان پیروں سے رب کے آگے قیام کرتا ہوں، ان پیروں سے گناہ کیسے کر لوں؟ ان آنکھوں سے میں گناہ کیسے کر لوں؟ ان آنکھوں کو تو جھکانا ہے رب کے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کانوں سے گناہ کیسے کر لوں؟ ان میں تو اللہ کا کلام کی آواز پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے پھر اس سے گناہ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پوچھا روزے کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر جب دوسرے رمضان آیا تو اس کے بھی روزے رکھے۔ تو پوچھا گیا کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو اپنے اہل و عیال کی کفالت کرے اور ان کو کھانا کھلائے۔ نہیں کتنا آسان کر دیا نا تمہارے لیے۔ اگر تمہارے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے تو کم سے کم اپنے گھر والوں کا ہی اچھا خیال رکھو۔ وہ ایک خاتون کا میسج آیا، کہنے لگیں کہ میرے ایک شوہر تھے وہ اچھے نہیں تھے، اس کے بعد ایک دوسرے شوہر آئے، وہ اچھے تو ہیں پر میں ان کی دوسری بیوی ہوں تو مجھے بچا کچا دے دیتے ہیں، جو پہلی سے بچ جاتا ہے وہ مجھے دے دیتے ہیں، جو پہلی کا پرانا ہو جاتا ہے وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ یہ کس قسم کا ایک عجیب ہم نے معاملہ کیا ہوا ہے؟ نفس پرستی میں شادیاں کر لیتے ہیں لیکن ہم بیلنس نہیں رکھتے، ہم انصاف نہیں کرتے۔ خدا کا خوف کرو، پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اب اپنے اہل و عیال کی کفالت کا کرنا اور ان کو کھانوں کا کھلانا۔ اب دیکھو نا، جب تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اسراف کی بات نہیں کرو، خرچ کرتے ہو ان کی تعلیم پہ، ان کی تربیت پہ، ان کے کھانے کھلانے پہ، جو تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، تو تمہارے لیے یہ بھی جنت میں گھر بنانے اور ایسے گھر بنانے کے لیے یہ اعمال جو ہیں رجسٹر ہو رہے ہیں۔ پھر عرض کیا گیا سلام کو رواج دینے سے کیا مراد ہے؟ افشا السلام سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دیکھو اپنے بھائی کو سلام کرنا اور اس سے مصافحہ کرنا۔ مصافحہ یعنی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ہاتھ ملانا۔ اب ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں اور اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ یہ رواج ہے، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ البانیہ اور ترکی سے کافی اساتذہ کرام سے ہیں رہے میرے، تو وہاں پر ہم نے یہ چیز غور کی کہ وہاں پر جب کسی بزرگ سے ہاتھ ملاتے تو ان کے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے، اور کسی اپنے لیول پہ کسی شخص سے ہاتھ ملاتے تو پھر ایک ہاتھ کا ایک ہاتھ سے ملنا ہوتا۔ وہ ایک رواج تھا وہاں پہ، تو بزرگوں کو دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانے کا رواج۔ اب چونکہ میں مختلف ملکوں میں مختلف عمروں میں رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بھی کہیں اس طرح کا رواج ہو رہا ہے، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اینی وے، کہنے کا مطلب یہ آئی ایم ایکسپلیننگ حدیث اوور ہیئر کہ مصافحہ کا کرنا اور تحیہ یعنی اب سلام کرنا۔ تو پوچھا گیا لوگوں کے سونے کے بعد نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا عشاء کی نماز، صلاۃ العشاء الاخرہ۔ تو اس حدیث پر اس کے ایک راوی حفص بن عمر کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے، مگر پھر ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کے دیگر شواہد ہیں جو اس کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ روایت امام بیہقی اسے البعث والنشور میں لاتے ہیں۔ تو بہرحال
یہ ایک روایت ہے، اس کی تفصیلات ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور مجھے نیک اعمال صحیح معنی میں اس نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے. ہم کوشش ہی نہیں کرتے نا، مسئلہ سارا یہ ہے. ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ابھی تو یہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے. نہ 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 نہ، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کیا کرو. ابھی کرو، ابھی چھوڑنا ہے، ابھی چھوڑنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.